ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور جنات اور انسان کو خصوصی طور سے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا, کوئی اور مقصد نہیں ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام, پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں, آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے, یہ پروگرام جو گزشتہ 8 دنوں سے جو ہمارے ہاں سمر اسلامک کورس جو چل رہا تھا, یعنی اسلامی شارٹ ٹرم کورس جو چل رہا تھا, وہ آج اختتام کو پہنچا, یعنی آج جو ہے وہ ختم ہوا. تو اس پروگرام میں یہ 8 دن کا جو پروگرام ہے, اس کے اندر ہم نے توحید کے بارے میں سیکھا. توحید کسے کہتے ہیں اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں, یا پھر حدیث کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ حدیث کسے کہی جاتی ہے. اس کے بعد میں ہم نے 10 سورے یاد کرنے کی کوشش کی. کچھ بچوں کو الحمدللہ یاد ہوا, کچھ بچے پورے سورے یاد ابھی نہیں کر پائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو وہ 10 سورتیں جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بتائی گئی مختصر طور پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے, آپ کا نام کیا تھا, آپ کے باپ کا نام کیا تھا, دادا کا نام کیا تھا, ماں کا نام کیا تھا, بہرحال آپ کو کتنے بیویاں تھے, کتنے بچے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے مختصر طور پہ جو ہے یہ نبی کی سیرت, نبی کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو اصل میں جو مقصد کیا ہے, یہ علم, آپ کو جو علم پہنچایا گیا, علم جو پہنچایا گیا یا علم آپ کو جو دیا گیا, جو پڑھایا گیا, اس کا مقصد کیا ہے. اسکول کے اندر جب ہم جا کر کے پڑھتے ہیں تو اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے نا, ایک مقصد ہوتا ہے کہ آدمی پڑھ کر کے کچھ جو ہے عہدہ حاصل کرے. کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو MBBS کرے گا تو وہ ڈاکٹر بنے گا, کوئی BTech کرے گا تو وہ انجینئر بنے گا. اسی طرح سے ایک مقصد لے کر کے وہ پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد میں اگر آدمی ڈاکٹر ہی پڑھ لیا, MBBS کر لیا, اب اس کے بعد میں وہ جا کر کے جو ہے دکان میں یا بازار میں جھاڑو مار رہا ہے, تو کیا اس کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں ہوا. اسی طرح سے ایک انجینئر ہے, وہ بھی جو ہے انجینئرنگ حاصل کرنے کے بعد میں وہ جا کر کے کچھ اور جو ہے گھٹیا کام کر رہا ہے, تو اس کے انجینئرنگ پڑھنے کا مقصد وہ
پورا نہیں ہوا، یعنی جس چیز کو حاصل کیا اس پر عمل بھیجنا. جیسا کہ بھائی اظہر بھائی نے بتایا کہ علم حاصل کرنا ہی نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد میں اس کو عمل میں لانا. علم اور عمل یہ دو الفاظ ایسے ہیں جس میں یہ تین حروف استعمال ہوتے ہیں. علم میں بھی 3 حروف ہیں اور عمل میں بھی 3 حروف ہیں. دونوں میں بھی وہی 3 حروف ہیں، کوئی دوسرے حروف نہیں ہے. عین لام میم علم میں ہے، عین میم لام عمل میں ہے. یعنی بس میم اور لام کو آگے پیچھے کیا گیا اور عین اپنی جگہ پر برقرار ہے. تو علم کے ساتھ عمل کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے. اب ہم علم حاصل کریں، جتنا بھی حاصل کریں، اب ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ہم علم، اس پر ہم عمل کرنا. جو بھی ہم توحید سیکھے، شرک کے بارے میں بتا دیا گیا، عبادت کے بارے میں بتا دیا گیا، ارکان اسلام بتائے گئے، ارکان ایمان بتائے گئے. کبھی بھی یہ اچھی طرح سے ذہن نشین رکھ لینا اسلام کے ارکان کیا ہے، پٹ سے جو ہے بولنا آ جانا ہمارا. سمجھے نہیں؟ آج الحمدللہ سوالوں کے جوابات بھی بچے کچھ دیے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے. تو علم حاصل جو کیے ہیں ہم، اس پر ہم عمل کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ عمل کرنا. سمجھے؟ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی، ابھی وہ علم فائدہ نہیں دے گا جس پر عمل نہ کیا گیا ہو. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ ایک مثال دی. مسئلہ ہماری احمد و اسفارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گدھے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. یہ علم حاصل کرنے کے بعد آدمی جو عمل نہیں کرتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کی مثال دی. یعنی ایک گدھا ہے، اس کے اوپر جو ہے کتابیں لا دی گئی، اس کے اوپر کیا کرے؟ کتابوں کا جو ہے بڑا بھنڈار لا کے گدھے کے پیٹھ پہ رکھ دیے. اب وہ کتابوں کو لے کر کے گدھا پھر رہا ہے، بازار میں پھر رہا ہے. تو کیا اس کے پاس علم ہے؟ وہ علم اس کو کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ خالی علم کا کتاب اور اس کا بوجھ لے کر کے پھر رہا ہے. اسی طرح سے اگر ہم علم حاصل کر لیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، اس علم کو سمجھیں گے بھی نہیں، تو پھر ہمارا علم حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح وہ گدھا اور کتابوں کو لے کے پھر رہا، وہ علم کو ہم اپنے دماغ کے اندر لے کے پھر رہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو لہٰذا علم حاصل کرنے کے بعد میں انسان کو چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے. حقیقی بات یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ ہیں جو علم حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت سے بخشا. جن کے پاس علم ہے اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی دنیا کے اندر. اور علم سے مراد میں کبھی بھی بتاتا ہوں، علم سے مراد دینی علم. جب بھی جو ہے دینی مجلسوں کے اندر علم کی بات آتی ہے تو وہ دینی علم کے بارے میں ہے. دنیاوی علم وہ الگ چیز ہے. دنیاوی علم حاصل کرنا غلط نہیں ہے، اسلام اس کی جو ہے اجازت دیتا ہے. آپ کتنا بھی علم حاصل کرنا ہے کریں، لیکن دنیا کا علم آپ کو دنیا میں فائدہ دے گا اور دین کا علم آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا. اور آخرت میں نجات دین کے علم کی بنیاد پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر کے اندر جو ہے کیا پوچھیں گے؟ علم کے تعلق سے ہی پوچھیں گے. 3 اصول جو بتائے گئے نا آپ کو ان 8 دنوں کے اندر، ایک چیز بتائی گئی اسلام. دین کے 3 اصول ہے. دین کے 3 اصول ہے. کیا بتایا دین کے 3 اصول؟ اللہ کی معرفت اور دین کی معرفت اور نبی کی معرفت. یہ 3 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلومات کرنا، اللہ کے نبی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، پھر اللہ کے اس دین اسلام کے بارے میں معلوم کرنا. جب یہ 3 چیزوں کا علم معلوم کریں گے، حاصل کر لیں گے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا آسان ہوگا. جب عمل ہم نے کر لیا، اس دنیا سے چلے گئے
تو قبر کے اندر آپ کو کیا سوال پوچھے جائیں گے؟ من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور تیری ڈگری ماں ڈگریوں کا نہیں بولے گا نا اللہ، ہاں کیا بولتا اللہ تعالیٰ؟ بول تیرا ڈگری کیا ہے، تو MBBS کرا بی ٹیک کرا، یہ پوچھتے ہو آپ نہیں پوچھتے۔ دنیا میں آپ کو پوچھا جائے گا، آپ نوکری کے لیے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پوچھا جائے گا کہ تیری ڈگری کیا ہے، تو نے کیا کی، تو جو ہے ڈگری کیا یا جو پوسٹ گریجویشن کیا یا گریجویشن کیا، MBBS کیا کہ جو ہے بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا، MBA کیا، کیا کیا، یہ یہاں پر پوچھیں گے۔ لیکن خبر کے اندر اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ کے اس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ تین چیزوں کا علم اگر ہمیں آ گیا تو یہ دنیا میں بھی سرفراز ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی جو ہے ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہماری دنیا بھی بیکار ہو جائے گی اور آخرت بھی بیکار ہو جائے گی۔ اب جو ہے دنیا میں عزت جو ہے علم والوں کو دی جاتی ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھو دین کا علم اگر ہمارے ماں باپ، بچوں کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اگر کوئی دین کے علم میں ڈال دیا، مدرسے پہ ڈال دیا، حافظ عالم بنا دیا، تو پھر جو ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جو حافظ بن گیا وہ مجھے کیا کما کر کے دے گا؟ عالم بنایا تو مجھے کیا کما کر کے دے گا؟ اگر حافظ عالم بنائے تو 2 ٹکے کی نوکری وہ ڈھونڈے گا، مسجد میں اس کو نوکری ملے گی، 5-6 ہزار کی تنخواہ ملے گی، میں کر کے کیا کروں گا؟ دین کا علم حاصل کرنا ہے تو میرے بھائیوں ماں بہنوں یاد رکھے، دین کا علم حاصل کرنا اس نیت سے حاصل کرنا کہ میں اس دین کے علم حاصل کرنے کے بعد میں اس پر عمل کروں گا اور پھر اس دین کے اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، میں اس پر پیسہ کماؤں گا، یہ نیت سے نہیں۔ آدمی دین کا علم حاصل کرنا پیسہ کمانے کی نیت سے اگر حاصل کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی رساں ہے، رزاق ہے، وہ تمہارے روزی کی ذمہ داری لیا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح سے انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ آپ دنیا کے لیے بھی جو ہے کوشش کریں، لیکن سارا وقت آپ دنیا کے لیے لگا دیں گے، یہ غلط۔ اور بچوں بیٹھ رہے نہیں، دیکھو پھر سے ہو گئے نہیں، آپ لوگ کیا بولے تھوڑی دیر پہلے بولنا بیٹا، آپ لوگ کوئی چیز حاصل کرنا بولتا تربیت ہونا، مطلب ڈسپلن ہونا، ڈسپلن کہا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ڈسپلن بولو نا، ابھی علم کی بنیاد ڈسپلن پہ ہے بابا۔ تھوڑی دیر خاموش بیٹھا، اچھا آرام سے سنو، کتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ لوگ، بس اتنی محنت کر کے یہاں کے جب بول رہے ہیں۔ علم کے تعلق سے بھی، علم کے تعلق سے اب شروع سے ہم دیکھیں گے، اللہ کے نبی کے زمانے سے اگر دیکھیں گے تو علم، دین کا علم جو حاصل کرے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس علم تھا نہیں تھا؟ کیا تھا؟ تھا بولتے پریشان ہو گئے، نبی بننے سے پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے، نبی بننے کے بعد میں علم تھا۔ کون دیا اس علم کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے علم کو اللہ کے نبی تک پہنچایا۔ اس علم کو کیا بولے؟ اے نبی تم لوگوں تک پہنچاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوئی نہیں علم والوں کے اندر؟ صحابہ کے اندر اللہ کے نبی کی عزت تھی یا نہیں تھی اس وقت؟ مشرکین اور کفار جو تھے ان کی نظر میں نبی کی عزت نہیں تھی، نبی کو جو ہے نجومی، کاہن، جادوگر، پاگل، نعوذ باللہ طرح طرح کے وہ القاب دیتے تھے، لیکن صحابہ کیسی تعظیم کرتے تھے، اور آج بھی ہمیں نبی کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ علم صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، تو صحابہ کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ آج صحابہ کی عزت ہے نہیں؟ صحابی کا نام لیے تو کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بول دیا ان کے بارے میں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کس بنیاد پہ اللہ ان سے راضی ہوا؟ اس علم کی بنیاد پر۔ علم حاصل کر کے وہ عمل بھی کر کے دکھا دیے، ایسا نہیں کہ علم حاصل کر لیے لیکن یہ عمل نہیں کرے، ایسی بات نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل بھی کیے، اسی لیے صحابہ کی عزت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں۔ جس کی عزت اللہ کی نظر میں ہو اس کو دنیا کا کوئی آدمی رسوا نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی علم حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی نظر میں ہم بھی عزت والے ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ تو پچھلے دور میں ہم دیکھتے جائیں گے تو علم دین کی بڑی اہمیت تھی، علم دین کی علماء جو ہے بہت بڑے بڑے علماء جو گزرے، ان لوگوں کی محنت اور کاوش کی وجہ سے اور صحابہ کرام کی محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن آج ہمارے تک پہنچا ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو علم، وہ بھی علم ہے، قرآن بھی علم ہے اور نبی کی حدیثیں بھی علم ہے، وہ کیا ہوئے یہاں تک پہنچے۔ کیا کرے وہ لوگ؟ عمل کرے، علم حاصل کرے، خود عمل کرے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ 3 کام کرنا ہے۔ کون سے 3 کام بولو؟ علم حاصل کرنا، عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ علم حاصل کر لیے، ثواب آپ کو مل گیا، سمجھے نہیں؟ علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں کیا بولوں میں؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ 8 دن جو آپ لوگ آئے فرشتوں کے پروں کے اوپر سے چل کے آئے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسکول کو گئے تو پرا بچھاتے فرشتے نہیں بچھاتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور ماں بہنوں، دین کے علم کی کو جو ہے بڑی اہمیت دیجیے۔ دنیا کی تعلیم، جب بھی بچہ پیدا ہو گیا گھر میں تو ماں باپ کی ایک ہی خواہش، اب اس کو کیا پڑھائیں گے؟ ابھی پیدا ہوا، ابھی سے شروع، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اس کو IAS کرائیں گے، اس کو IPS کرائیں گے، اس کو کیا کی کرائیں گے بولتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اگر باپ بزنس مین ہے تو چاہتا کہ میں اس کو بڑا بزنس مین بناؤں گا، بزنس کے گل اس کو سکھاتا، بزنس کے ٹیکنکس اس کو سکھاتا۔ اگر کوئی امپلائی ہے تو وہ چاہتا کہ اس کو اچھی تعلیم دے کے اس کو ایک امپلائی بنا دے، اس کو گورنمنٹ جاب دلانے کی کوشش کرتا۔ لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اپنے اس بچے کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کم لوگ کون؟ وہ بھی علم والے ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، ان کو علم کی عزت اور اہمیت کا پتہ ہے کہ علم سے کیا ملنے والا ہے، علم سے کیا سنورنے والا ہے، دنیا اور آخرت سنورنے والی ہے۔ اسی لیے ان کیا کرتا؟ دین کا علم دلانے کی کوشش کرتا، اور دین کا علم جب حاصل کرتے ہیں تو نیت کو کیا کرنا؟ خالص کرنا، خالص نیت کے ساتھ علم حاصل کرے کہ اس علم حاصل کرنے سے اللہ مجھ سے کیا ہونا؟ اللہ راضی ہونا، اور اللہ راضی ہونا، اور کون بولے؟ خوش ہونا۔ اللہ ہمارے کام سے خوش ہونا اور ہمارے کام سے راضی ہونا، اس کو کیا بولتے؟ بولا اس کو عبادت بولتے، سمجھے نہیں؟ تو یعنی جو علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ اس نیت سے علم حاصل کرے گا تو اس کا علم حاصل کرنا وہ عبادت ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عبادت۔ اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد اب آدمی عمل کرتا، عمل کر رہا ہے تو سمجھو وہ عمل پہ بھی اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ پہلے علم حاصل کرنے کا ثواب مل گیا، اب عمل کر رہا ہے۔ اب عمل کر رہے سے بھی کیا کرنا؟ نیت کیسی ہونا؟ ہاں شکیل، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے عمل کرنا۔ وہ عمل چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، جو بھی عمل ہے، جس عمل سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں وہ عمل عبادت کہلاتا ہے۔ اور عبادت کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی، اللہ کی، اللہ ہی کی، اللہ ہی کی، اللہ کی بولے تو بابا کی بھی ہوتی، اللہ ہی کی عبادت، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، سمجھے نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ کیا دیں گے جی؟ ثواب حاصل ہونے کے بعد میں مرنے کے بعد نیکیاں، جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ نیک اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی، برے اعمال کے بدلے میں دولت ملے گا۔ آدمی علم حاصل نہیں کرا، دنیا کا علم حاصل کرا لیکن دین کا علم نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ دنیا کا علم حاصل کرتے ہوئے دین کا بھی علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اب کیا ہے، آپ لوگ جو ہے سب اسکول میں جوائن ہو جا کے ہے، آپ لوگوں کو دینی مدرسوں کے اندر نہیں ڈالا گیا، لیکن آپ کو دین کا علم پہنچایا نہیں جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم ایسے کورسز، شارٹ ٹرم کورسز جو ہے یہ رکھتے ہیں۔ یہ 8 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو یا 3 دن کا، 5 دن کا، جو بھی شارٹ ٹرم کورس رکھا جاتا اس کو جو ہے آپ قیمتی سمجھنا، اس کو کیا ہے بہت ہی قیمتی وقت سمجھنا، اس وقت کو بالکل ضائع برباد نہیں کرنا، کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے لوگ مدرسوں میں بچے جا کے 8 سال 10 سال پڑھ کے آتے ہیں، وہ لوگ اس علم کے لیے 10 سال لگا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم 8 دن میں جو ہے آپ کو کتنا سکھا سکیں گے؟ جتنا بھی سکھایا جاتا ہے اس کو اچھی طرح اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانا، اس کے اوپر عمل کرنا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب آپ بولیں گے مول صاحب میرے کو علم نہیں ہے، میں عمل کرنا مشکل ہے اور دوسروں کو کہاں تک پہنچاؤں؟ نہیں، جتنا آپ کو علم حاصل ہوا وہ علم پہ عمل کرو، پھر اسی علم کو آپ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو دوسروں تک آپ پہنچاؤ۔ نہیں میں مدرسے میں جا کے 10 سال پڑھ کے آ کے مفتی بننے کے بعد ہی بولتا ہوں، بولے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جتنا بھی علم آپ کو آتا ہے آپ اس پہ عمل کرتے جاؤ اور لوگوں کو وہ بتاتے جاؤ۔ تو علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آدمی علم حاصل کر لیا، اس کے بعد عمل کر لیا، اب اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بولے تو دین کا علم اس کو پہنچانا، اللہ کی پہچان اس کو بتانا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر ہو۔ غیروں میں جو ہے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ غیروں میں جو ہے جو غیر مسلم ہے ان کو جو ہے اللہ کی پہچان بتانا، ان کو دین اسلام کے بارے میں بتانا، ان کو ہمارے نبی کے بارے میں بتانا، ان کو قیامت کے بارے میں بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں جن کے پاس علم نہیں ہے، جو خالی ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے لیکن اسلام کے ہجے بھی ان کو نہیں معلوم ہے، بس پڑھے رہے، زندگی گزار رہے، رمضان آیا تو رمضان کی عید کی نماز پڑھ لے رہے، بقرعید آئے تو بقرعید کی نماز پڑھ لے رہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں معلوم۔ 2 چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہے کہ میں رمضان کے عید کے دن ہمیں صبح اٹھ کر کے نہا کے دھو کے سرما آنکھوں میں لگا کے کپڑوں میں عطر لگا کے نئے کپڑے پہن کے نئے جوتے نئے چپل پہن کے ٹوپی لگا کر کے ہم عیدگاہ کو جائیں گے یا مسجد کو جا کر کے نماز پڑھیں گے 2 رکعت۔ تو وہ بیچارہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اسلام یہی ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے پاس علم کیا ہے؟ وہ ماں اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے آ رہا کہ باپ دادا اس کے عید کے دن جا کر کے نماز پڑھ کے آئے 2 رکعت، اسی کو وہ اسلام سمجھ رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس کو اسلام بولتے نہیں۔ اسلام جو ہے، جو باتیں آپ کو بتائی گئی وہ ہے نماز، 5 وقت کی نماز روزانہ فرض ہے۔ تو بعض لوگوں کا علم اتنا ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھنا ہے، صرف جمعہ کے دن آتے لوگ نماز پڑھنے کے لیے، باقی دنوں میں نماز پہ نہیں دکھتے، تو اس کے پاس بھی علم نہیں ہے۔ اس آدمی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کے بارے میں معلوم کرے کہ نماز کب کب پڑھنا ہے، پڑھے تو کیا فائدہ ہے، نہیں پڑھے تو کیا گناہ ہے، پڑھنے پہ اللہ کیا دینے والے ہیں، نہیں پڑھنے پہ ہمیں کیا سزا ملنے والی ہے۔ اس سارے چیزوں کا علم لوگوں کو پہنچانے کے لیے یہ محنت آپ ہماری کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھانا، آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے
اور یہ کہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. تعریف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم حاصل کر کے لوگوں کو پہنچاتا ہے. اگر لوگوں کو ہم نہیں پہنچائیں گے تو کیسا معلوم ہوتا؟ اب یہ 8 دن میں جو آپ لوگوں کو پڑھایا گیا بتایا گیا، اگر یہاں پر یہ 8 دن کا پروگرام نہیں بتاتا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا. یہ تھوڑا علم اللہ ہمارے کو دیے تو وہ علم کیا کر رہے ہیں ہم تم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. تو تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس علم کو غور سے ڈسپلین سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے، جو ادھر ادھر پھر رہا اس کو پرائز دیتا، بولا بھائی گیا پرائز دیکھ لیو میں کون پھر رہا. ٹھیک ہے؟ تو ڈسپلین کے ساتھ آپ سنیں گے، علم حاصل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے. سب کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. اس مسجد کو روزانہ نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہاں آئیں گے سب لوگ، نہ خالی بچوں کو بھیجیں گے، ہم بڑے نہیں آئیں گے. ہاں بڑے بھی آنا ہے، سمجھے نہیں؟ بڑوں کی زندگی موت کے قریب ہے، بچوں کی زندگی کو چانسز ہے. یہ گارنٹی نہیں کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد مرتا، بچے کی موت بھی پہلے ہو سکتی. لیکن ایک ضابطہ ہے دنیا کا کہ آدمی کی عمر زیادہ ہے تو سمجھو وہ موت کے قریب پہنچ گیا. میری عمر 54 سال ہے تو میں موت کے قریب زیادہ ہوں بنسبت اس بچے کے، ہے نا. ایک 60-70 سال کی عمر بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے میری امت کی عمر 60 یا 70 سال ہے. ایک ایوریج ہے یہ 60-70 سال. اس سے زیادہ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو 100 سال کی عمر پر پہنچے. تو یہ 60 اور 70 سالہ زندگی کے اندر آدمی علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرے. اور علم کی اہمیت کیا بتایا میں؟ عابد کے اوپر علم والے کی بڑی فضیلت ہے. ایک آدمی بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی علم کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ زیادہ ہے. کس کا؟ علم والے کا. علم کے ساتھ عمل کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، مسجد میں آ رہا ہے، جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کیا پڑھنا نہیں معلوم، قیام میں کیا پڑھنا نہیں معلوم، رکوع میں کیا پڑھنا نہیں معلوم، سجدے میں کیا پڑھنا نہیں معلوم. تو اس کی عبادت اللہ کے نظر میں جو ہے وہ افضل نہیں. افضل عبادت اس کی ہے جو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے. علم حاصل کر کے عمل کرے تو اس عمل میں مزہ بھی آتا ہے، اس عمل میں مزہ بھی. بغیر علم کے کیا ہے، جھکڑا اٹھا کیا مزہ آتا بیچارے کو. اب جو علم حاصل کرے اس علم کے مطابق جو ہے عمل کرنا ہے. بہرحال بات کو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ عشاء کی نماز پڑھنا پھر کھانا وغیرہ کا بھی معاملہ ہے. تو آپ لوگوں سے، آپ بچوں کو اور بڑے حضرات جو بچوں کے والدین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہاں پر اس طرح کے پروگرامز انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ یہاں پر عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے. ہم یہاں پر جو پروگرام رکھے 10 سال سے اوپر والوں کو جتنے بھی بچے آئے ہیں ان سب کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹس وغیرہ دیے جائیں گے، انعامات سے بھی جو ہے نوازا جائے گا. اور جب بھی ایسے پروگرامز رکھتے ہیں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. یہ آپ کے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمارا آپ سے کوئی 1 پیسہ لیں گے نہیں، 1 روپیہ لیں گے نہیں. آپ سے نہ نوٹ مانگیں گے نہ ووٹ مانگیں گے. آپ سے مانگیں گے تو وقت مانگیں گے کہ اپنا وقت دیں، یہاں پر اپنے آپ کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور علم حاصل کریں. اور جو علم یہاں پر دیا جائے گا وہ کس چیز کا علم دیا جائے گا؟ اسلام کا علم. کہاں سے دیں گے؟ قرآن اور حدیث. ہاں، کس چیز کا علم دیا جائے گا؟ قرآن اور حدیث کا. اللہ کی بات بتائیں گے، اللہ کے نبی کی بات بتائیں گے. تیسرے کی بات یہاں پر نہیں بتائی جائے گی کیونکہ تیسرے کی بات کا کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کسی اور کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا. تو دونوں کے بارے میں ہی بتایا جائے گا. دونوں بتائے سو باتیں ہی آپ کو یہاں پر بتایا جائیں گے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کورس کے اندر اللہ جو ہم سیکھے اور سکھائے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک